وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا، کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، 8 سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے 2 سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھینچ رہے ہیں۔ ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری، سب ختم ہو گئے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں۔ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ یہاں سے نکال دیں آپ کو۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ۔ سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، اور یہ طریقہ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء، 4 نمازیں ہیں۔ اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے، جو نماز مسجد میں پڑھتے ہو تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل، قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک۔ وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہے تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو حضور قلب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں، یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد، وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے، نافلۃ اللہ، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا، جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بےتاج بادشاہ ہو گئے۔ اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا۔ اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہے، ابھی 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم
امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اب اس قرآن میں سے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں جتنا کہ سورہ بنی اسرائیل میں. اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. سورہ یونس کی دو آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے. سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں. ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا. اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے. جو جینز مجھے ملے ہیں، جو جینز آپ کو ملے ہیں، ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے، دے آر گیون فار می. آپ کے لیے بھی گیون ہے. ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے، اللہ جانتا. پھر یہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا، جس میں آپ کو پیدا کیا، جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے. ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے، وہ پیٹرن ہے. جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ پیٹرن ہے. اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے، بدی کے لیے، جو بھی کرتا ہے، بھلائی کے لیے، اچھائی، اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا. اس سے آگے نہیں جا سکتا. جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو اسکن. کتنے ہی آپ پھیل جائیں، موٹے ہو جائیں، وہ کھال اور پھیل جائے گی، کھال سے باہر تو نہیں نکل سکے گی، کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں. تو یہ شاکلہ ہے. اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو، اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے، جیسے سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے. تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے، راستے کے اعتبار سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً. جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا. ایسے یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے. یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا. پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے. دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے. تیسرے اصحاب کہف کون تھے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے. روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے. یہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا. عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے. تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے. تمہاری یہ ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں. عالم امر کی باتیں جو ہے عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے. یہ روح جو ہے کچھ اور شے، کہیں اور سے آئی ہے. یہ عالم امر کی شے ہے. عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں، یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے. فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہی، وہ بھی روح ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے. خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں.
یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وہی انہیں عطا ہوئی ہے. تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے. ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سب کر سکتے ہیں. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، اور پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے. الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وہی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں. اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے. اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون الا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں. او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں. اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن کا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے. تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے. اور تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں. اور یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے. اور ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں. بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا. اب اس کی جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے. قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا. انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا؟ انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا. فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کے تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں، ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے. تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں. ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے. قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا قل كفى بالله شہیدا بینی وبینکم، اے نبی کہہ دیجیے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے. ومن یهد الله فهو المهتد، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونہ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا.
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، كُلَّمَا خَبَتْ، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے. یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں، اس کی حرارت میں، تمادت میں آئے گی، ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات کا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، وہ اس پر قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے. تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی کا دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا، تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں، اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے. وکان الانسان قتورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ. ولقد آتینا، آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں. گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا، خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں روشن. 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کہ جو چمکنے لگتا تھا. اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئی مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے. تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل، قمل چتریاں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے. یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا. پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مانند بھی تھا، تو اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے. لقد علمت، تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ہی نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر، سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے. فاراد ان یستفزهم من الارض، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. فاغرقناہ ومن معہ جميعا، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے ان کے اس کے بعد جب زمین میں تم آباد ہو جاؤ. فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بكم لفیفا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر. یہ وعد الآخرت سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا، جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تن کو وغیرہ کو جئنا بکم لفیفا، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو.
اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں. 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ کنڈمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے. وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل ہے کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے. تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا. پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری. تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے واقعے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے. واللہ اعلم. اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ طارق میں ہے وما هو بالهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا. مسلمانوں کو اٹھایا، عروج پر پہنچایا، اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے. خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم برزمی افتندی در بغل داری کتاب زندگی. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا. وقرآنا فرقناه. اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے. لتقرأوا على الناس على مكث. تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر، لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر، حالات کے مطابق، جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں. سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ خواہ نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله. یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا. اذا يتلى عليهم. جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، يخرون للاذقان سجدا. تو وہ اپنی ایڑیوں کے، اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. ويقولون. اور کہتے ہیں سبحان ربنا. یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست جو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، دور دور سے خبریں آ رہی تھیں، تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہے وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا. اللہ کا تو وعدہ تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا، اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ کتاب استثناء جو ہے ڈیٹرانومی، اس کا باب جو ہے 18، اس کی 18 اور 19ویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا. ان کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا. اب اس کی مصداق آ گیا، ان کان وعد ربنا لمفعولا. یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے. اسی طرح کی 2 آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو. أَيَّمَّا تَدْعُوا. جس سے تم پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ہر خیر، ہر خوبی، ہر بلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جو بھی تم تصور کر سکتے ہو، اینی گڈ، اینی بیوٹی، اینی پرفیکشن، جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو، مناجات کیا کرو نماز پہ، تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. بلکہ اس کے بین ایک روش اختیار کرو. آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ
اخلاص کے تقریباً ہم وزن آئے تھے. 5 انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے. ایک آیت میں قل الحمدللہ، کہیے کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا. دوسری بات، جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی. لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص. ولم یکن لہ شریک فی الملک. نمبر 3، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں، تنہا مالک ہے، مالک الملک، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. چوتھی بات، ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. تم دوستیاں نبھاتے ہو، پالتے ہو، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے. دوست وقت پہ کام آئے گا. تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو. دوست ہے، اس کی بات کیسے ٹال دوں؟ اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی، ضرورت ہو سکتا ہے. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں. تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں، تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں. اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں. یہ تصور ذہن سے نکال دو. لہٰذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا. اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوا نہیں سکتا. اور سب سے بڑی پھر 5ویں بات، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے. اور تکبیر کرو کا میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے. ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے. تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی. تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے. تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا. مسجدوں میں رہو، بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے. بازار سے باہر مارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے. کیا کریں، بیوی نہیں مانتی. کیا کریں جی، عورتیں نہیں مانتی. بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی. کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے. کبر ہو تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے. تو یہ 5 اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے ہیں.